ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں میں علم کی فضیلت پر چند باتیں عرض کی۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عالم اور جاہل اس عنوان پر چند باتیں عرض کی تھی، اور خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں، جنہیں اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعزازی طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں گوش گزار کرائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے علم سے بہت زیادہ نوازا تھا۔ کئی باتیں ایسی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر نمایاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں تسلیم کرتے تھے۔
قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیتیں دو آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں، آیت نمبر 31 اور 32۔ اس میں بھی اللہ پاک نے انسان کی عزت اور جو مقام ہے دیگر مخلوق کے مقابلے میں، فرشتوں کے مقابلے میں، جنات کے مقابلے میں، جانوروں کے مقابلے میں، کل کائنات کے اندر جو مخلوق ہے، ان تمام کے مقابلے میں انسان کی جو عزت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو فوقیت انسان کو ملی ہے، وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر انسان اللہ پاک کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ بے علم نتوارا خدا یا شنا، فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر انسان اللہ پاک کو نہیں پہچان سکتا۔ یہاں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا تذکرہ کیا جب تخلیق آدم ہوئی۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چند اشیاء، چند چیزیں وہ ان کے سامنے کر کے ان سے سوال کیا۔ وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام سے ان اشیاء کے نام پوچھے گئے، تو آدم علیہ السلام کے سامنے وہ جو چیزیں ساری پیش ہوئیں، کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں تو آدم علیہ السلام نے تو سب کے نام بتائے، فلاں 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 فلاں۔ اب فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے انہی چیزوں کو پیش کیا، تم بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ تو فرشتے نام بتانے سے عاجز آ گئے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم بھی بتائی دو، تم بھی بتاؤ ان چیزوں کے یہ نام ہیں۔ جب فرشتے نہ بتا سکے تو انہوں نے عاجزی انہیں ان کے ساری کے ساتھ یوں کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ پاک تو پاک ذات ہے اور ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بچایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی انسان کی عزت اور مقام علم کی وجہ سے ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت ملی علم کی وجہ سے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے، نام ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں کسی چیز کا اگر نام نہ ہو، نام کے بغیر آدمی کی پہچان ہی نہیں۔ اب دیکھ لیں کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اس چیز ہو اور اس کا نام نہ ہو۔ اگر اس چیز کا نام میں اور آپ ہیں، اب میرا نام نہ ہو، میرے والد کا نہ ہوتا، آپ کے والدین کا نہ ہوتا، آپ کے گاؤں بستی کا نام نہ ہوتا، آپ کے عزیز و قارب کا نام نہ ہوتا، تو ہم پہچان کیسے کرتے؟ ہم ایک دوسرے کو تعارف کیسے کراتے؟ اب میرا نام ہی نہ ہوتا تو میں لوگوں کو کیا بتاتا کہ میں کون ہوں؟ اگر کوئی مجھ سے باہر پوچھتا آپ کس بستی کے، جی بستی کا نام ہی نہیں پتا، ہے ہی نہیں۔ یا میں یوں کہتا بھائی آپ ایسے نکلو سیدھا، سیدھا کہیں گے تو سیدھا بھی ایک نام ہے، دریائے سندھ کے قریب سندھ بھی ایک نام ہے، آپ موڑ پہ آؤ گے موڑ بھی ایک نام ہے، آپ گاڑی پہ آؤ گے گاڑی بھی ایک نام ہے۔ تو ہر چیز کے نام کی وجہ سے پہچان بنی، نام نہ ہو تو پھر مسئلہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت دی علم کی وجہ سے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے علم کے بہت زیادہ فضائل سنائے کہ علم سیکھنا، علم کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ایک ایک صحابی ایک ایک حدیث کے لیے، نبی علیہ السلام کے اقوال کے لیے۔ اب ہمیں تو الحمدللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہزاروں کے قریب احادیث کا مجموعہ، قرآن کریم جیسی لاریب کتاب گھر میں مل جاتی ہے، الماریوں میں قرآن کریم کے نسخے پڑے ہوئے، جب آپ کا دل چاہے اٹھا کے پڑھ لو۔ حدیث کی کتابیں آپ کو آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں، مگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے کے اندر یہ کتابیں نہیں تھیں۔ اس زمانے کے اندر قرآن کریم کتابی شکل میں نہیں تھا، یہ تو بعد میں کتابی شکل میں آیا۔ اب سوچئے انہیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی عقیدت تھی
کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک طویل سفر کرتے تھے. اب ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے کہ ہم گاؤں میں، بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کے ایک حدیث سن لے روزانہ. یاد کرنا تو دور کی بات ہے نا بھائی، یاد کرنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے روزانہ اس سے کہیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دو، نبی علیہ السلام کی ایک سنت سمجھا دو. شوق نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا؟ شوق نہیں ہے، طلب نہیں ہے. جنہیں طلب تھی تو ایک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ مصر کے اندر ایک صحابی ہے اور نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ان کے پاس ہے، ایک حدیث. مدینہ کہاں، مصر کہاں، لمبا سفر، اپنے خرچے پہ، سواری ریل گاڑی نہیں ہے، بس نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، کار گاڑی نہیں ہے، ہوائی جہاز نہیں ہے، گھوڑا، اونٹ، خچر، یہ سواریاں ہیں. اور اتنا طویل جان جوکھوں میں ڈال کر، مصائب برداشت کر کے اتنا طویل سفر کر کے ایک صحابی رسول اس صحابی کے دروازے پہ پہنچے. اس صحابی کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں، وہ صحابی باہر نکلے، یہ اپنی سواری سے اترے بھی نہیں. اس سے کہنے لگے کہ میں اتنے دور سے سفر کر کے اس لیے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے پاس. اس صحابی رسول نے کہا آپ اترے، آرام کریں، کھانا وغیرہ کھائیں، حدیث آپ کو بتائیں گے. کل نہیں، میرا جس مقصد کے لیے سفر تھا روٹی کھانے کے لیے نہیں. ادھر تو چاول نہیں دے گا سی تو در سنساں، بسکٹ تے چاہ ہو سی تو در سنساں، بسکٹ تے چاہ نہیں کہ ساڑھے در اس نے بھی چھوٹی. ہمارا تو یہ مسئلہ بن گیا. پیٹ، یہ ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کھانے پہ بلا لو، مسجد بھر جائے گی، آج اعلان کر دو. شام کو اگر کوئی عام سا آدمی، عالم بڑا نہ ہو، صرف اتنا ہو کہ پتہ چل جائے 4-5 دیگے آج پکیں گے، یقین آپ جانیے لنگڑے لوڑے بھی آ جائیں گے، بچے آ جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ آ جائیں گے نماز پڑھنے. چکر کھانے کا ہو. اگر چکر کھانے کا نہیں ہے، آپ جبریل کو لے آؤ، وہ آ جائے اور ان کے سامنے تقریر کرے، یہ نہیں سننے کے لیے تیار. ہمارا مسئلہ ہی پیٹ بن گیا نفسانی خواہشات کے پیچھے. صحابی کیا کہتے ہیں؟ روٹی، کھانا پینا، اس مقصد کے لیے میں نہیں آیا، میرا مقصود علم ہے، علم حدیث، نبی علیہ السلام کے اقوال آپ کے پاس ہے، حدیث لینے آیا ہوں. اس نے حدیث بتائی، اس نے سنی، سماعت کی، اس کو زبان میں بٹھایا، سمجھ گئی، واپس. یہ ایک صحابی نہیں ہے، کئی صحابہ کے واقعات ہیں. مشکات میں روایت ہے نبی علیہ السلام نے. اب دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سخی. صحابہ فرماتے اللہ اعلم برسولی، اللہ اعلم برسولی، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں سب سے بڑا سخی کون ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ ہے. اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا سخی اس کے بعد میں ہوں. مخلوق میں اللہ کے بعد اگر کوئی سخی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہوگا؟ فرمایا جس نے علم حاصل کیا اور اس علم کو پھیلایا، بچایا نہیں، چھپایا نہیں، پڑھ کے پیٹ میں نہیں ڈالا، سینے میں محفوظ نہیں رکھا. یہ تو سب سے بڑی بدبختی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی قیامت کے روز بدترین انسانوں میں شمار کیا جائے گا جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا. اب آپ حساب لگا لیں، ایک آدمی 8-10 سال پڑھے،
پڑھنے کے بعد اللہ کے محبوب کی کئی حدیثیں، قرآن کریم کی کئی آیات جو اس کی نظروں سے گزری، مدرسے میں رہ کر اس نے تفسیریں پڑھی، مدرسے میں رہ کے حدیث کا ایک مجموعہ اس نے پڑھا، چاہے یاد ہو نہ ہو پڑھا تو ہے نہیں، بڑی بڑی کتب حدیث کی پڑھی، اور اس پڑھنے کے بعد اس علم کا نشر کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس چیز کی طرف وہ آمادہ نہیں ہوا۔ اب قیامت کے روز اللہ پاک یہ نہیں اس کا عذر قبول کریں گے کہ میری مجبوری تھی۔ بھائی مجبوری آپ جتنے بیٹھے جھوٹ ہے، اگر آپ کو ہماری مجبوری آپ نے کیوں علم نہیں سیکھا، آپ مدرسے میں کیوں نہیں گئے؟ اب میرے بزرگ کہیں گے کیا، اب میرے والد صاحب نے علم نہیں پڑھا، چاچا نے نہیں پڑھا، اس دور کے اس زمانے کے اکثر لوگوں نے علم نہیں پڑھا۔ اب کوئی گلہ کرے جی مدرسے نہیں تھے، علماء نہیں تھے، علم نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے۔ پڑھا نہیں، شوق نہیں تھا، متوجہ نہیں تھے، شوق تھا تو دنیا کے لیے کہاں کہاں سفر ہوئے۔ میرے والد کے زمانے کے کئی لوگ سعودیہ گئے یا نہیں گئے؟ سعودیہ گئے، بیرون ممالک گئے، دنیا کے لیے دوڑ لگائی، علم سیکھا نہیں ہے، شوق نہیں تھا، طلب نہیں تھی، نتیجہ یہ نکلا۔ میرے والد کے اکثر دور کے جو لوگ ہیں وہ علم سے نہ، علم تو چھوڑو نا بھائی، ان کو قرآن بھی نہیں آتا ہے، قرآن بھی نہیں پڑھا، ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا۔ یہ قصور کس کا نہیں، قصور ان کا اپنا تھا۔ اب آدمی کا کہیں گے اس زمانے میں علم تو 1400 سال سے آ رہا ہے، وہ تو آ رہا ہے، اسی زمانے میں الحمدللہ کئی علماء ہوں گے، حفاظ ہوں گے، قراء ہوں گے جنہوں نے سب کچھ پڑھا، یاد کیا، ان کے ہم عمر اب بھی موجود ہیں، ان سے بڑی عمر کے موجود ہیں۔ تو کمزوریاں ہماری اپنی ڈال دی کس کے کھاتے میں؟ وہ جی اور بڑا علم ہے، اور پڑھے لکھے زمانہ اسے نکلا، اس وقت سب کچھ تھا، پڑھا نہیں۔ قصور آپ کا ہے، قصور کسی کا نہیں۔ اس دور میں آپ دیکھ لو، یہ چلتا ہوا زمانہ روشن خیالی کا زمانہ ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لو کئی لوگ ہیں زندگیاں کھپا دی دنیا کے لیے، اور دین کی میرے بھائی حروف ابجد کا نہیں پتا، الف سے یا تک، وہ جو تختی ہے عربی گرامر کی 28 حروف ہے وہ تک یاد نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھا نہیں، روکا کسی نے نہیں۔ جب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کہ کوئی کہے جی ہمارا مقدر الگ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی توفیق۔ اس دن ایک بھائی مسجد سے باہر مجھے کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ میں کہا کس چیز کی دعا کریں؟ دعا کریں نماز میں۔ میں کہا میرے لڑکے کھڑے تھے، میں نے کہا دنیا کے کام کے لیے تم جاتے ہو، صبح اٹھتے ہو، صبح اٹھنے کے بعد آپ ہوٹل پہ چلے گئے، آپ ہزاروں کاروبار کے لیے چلے گئے، آپ کاشتکار زمیندار رمبا اٹھایا، آپ زمینوں میں چلے گئے، آج بھائی مکئی کی گوڈی کرنی ہے، آج تربوز کی گوڈی کرنی ہے، آج پنڈی کی گوڈی کرنی ہے فلاں۔ میں نے کہا کبھی مجھ سے دعا کروائی؟ کبھی مجھ سے دعا کروائی کہ مولانا صاحب دعا کرو ہم زمینوں میں جائیں، مولانا صاحب دعا کرو ہم ہوٹل پہ جائیں؟ وہاں تو دعا نہیں کرواتے ہو، خود بخود بھاگ کے جاتے ہو، ہاتھ پاؤں مارتے ہو، دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو اندھے ہو کر، وہاں تو تمہیں دعا کی ضرورت نہ پیش آئی۔ مسجد میں آنے ہوئے، اللہ کے گھر میں آتے ہوئے تم دعا؟ بابا توفیق کس کا نام ہے؟ توفیق کو بھی ہم نے غلط رنگ دیا۔ توفیق کس چیز کا نام ہے؟ اب جو نہ پڑھ سکا، جو نماز سے معروم، قرآن سے معروم، دین سے، شریعت سے معروم ہے، وہ نتیجہ کیا نکالتا ہے جی میری قسمت میں نہیں تھا، توفیق نہیں ملی۔ توفیق کس چیز کا نام ہے؟ توفیق کہتے کسے؟ بھائی توفیق ہونا نہ ہونا، اس میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل ہلکی سی سمجھاتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح سلامت کھڑا ہوں، آنکھیں، دل، دماغ، اعضاء، جوارے سارے بالکل سلامت ہیں۔ اب یہ میرے سامنے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ مرجب صاحب، اس کے بھی سلامت ہیں، اس کی آنکھیں میری برابر ہیں، اس کی جو ہے نا چہرہ میرا برابر ہے، سب کچھ، اس میں نقص نہیں ہے، مجھ میں بھی نقص نہیں ہے۔ ظاہری جسمانی دونوں کی علامتیں دیکھ کر کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ الگ ہے میں الگ ہوں، ہر چیز دونوں کی محفوظ ہے۔
اب یہ آدمی اگر کہے جی مولوی صاحب آپ عالم بن گئے مجھے توفیق نہ ملی، نہیں، تجھے توفیق ملی، جو میرے پاس آنکھیں وہ تیرے پاس تھیں، جو میرے پاس دماغ ہے وہ تیرے پاس تھا، جو میرے پاس پاؤں ہے وہ تیرے پاس تھے، جو میرے پاس ہاتھ ہے وہ تیرے پاس تھے، سب کچھ وہ تھا، اس کے باوجود تو ادھر نہ آیا، وہی تو نے صلاحیت کو دنیا کے لیے استعمال کیا، جب یہاں نہ آیا توفیق تو رب نے دی، توفیق کا نہ ملنا اس بات کی علامت تھی آپ اندھے ہوتے، آپ ہاتھ سے کٹے، آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے، آپ معذور ہوتے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھ سے نابینا ہے، دماغ مفلوج ہے، معاف ہے، تو میں کہہ سکتا تھا کہ توفیق نہ ملی کہ جن چیزوں کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہے، یہ چیزیں اس کی مفلوج ہیں، علم ہاتھ سے لکھی جائے گی بات، دماغ سے سوچی جائے گی، زبان سے کہی جائے گی۔ اب یہ گونگے ہوتے تو میں کہتا توفیق اللہ نے دی، یہ گونگے ہیں، معذور ہیں، بلکہ مرفوع القلم ہے، مگر اب یہ کہیں گی نہیں میری توفیق اللہ نے دی، آپ توفیق کو سمجھے نہیں۔ آذان کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ توفیق دے رہا ہے، مسجد کے سامنے گھر ہے تو ٹس سے مس نہیں گئی، توفیق نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں میں ہم آگے جت جاتے ہیں، دنیا کے لین کے لیے ہم بھاگتے ہیں۔ ایک فتویٰ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، اور اللہ کے رسول سے بڑی دعائیں سمیٹی۔ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا خالہ تھی، نبی علیہ السلام کے گھر میں اکثر رہا کرتے تھے، وضو کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے دیتے، نبی علیہ السلام کے جوتے اٹھاتے، بلکہ آپ کے ساتھ رات کی نماز میں شریک بھی ہوتے۔ اللہ کے رسول نے بڑی دعائیں دی، اور الحمدللہ آج بھی تفسیر ابن عباس ان کی موجود ہے، ترجمان قرآن، مفسر قرآن، پہلے مفسر۔ اکثر جگہوں پہ علم کی عزت کیسے؟ علم ہے ہی عزت والا، جاہل اور عالم میں یہی فرق ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھ لو کہ اللہ پاک نے دین والوں کی، علماء کی جو صفت بیان کی نا، وہاں اللہ نے جاہلوں کی بات بھی کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل کو الگ کر دیا، اہل علم کی شان ہے، مقام ہے، عزت ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، آپ نے صحابہ میں بتایا یہ صحابی ہیں، اس سے علم الفرائض سیکھو، اس سے یہ سیکھو، اس سے یہ سیکھو۔ علم کی وجہ سے انسان کی عزت ہے، علم کی وجہ سے انسان کا مقام ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی عالم ہے، عالم سے مراد جاننے والا ہے، یہاں سے حضروں ہی چلا گیا، راستے میں کوئی ایسا بورڈ آ جاتا ہے اسپتال جانا ہے، اب جاہل آدمی ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا، تو وہ ایک سے پوچھے گا، دوسرے سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا، اس گلی میں جا، اس گلی میں جا، ادھر جا، ادھر۔ پڑھا لکھا ہوگا تو بورڈ اور تیر کا نشان اس کو گواہی دے گا، ادھر جائیں گی، لکھا ہوا یہ یہاں ٹرن کریں، یہاں جائیں، ادھر جائیں، اس نکر میں جائیں، اس گلی میں جائیں، اس موڑ پہ جائیں، وہاں اس گلی میں جو ہے نا اسپتال ہے، لکھے ہوئے، اور ایک انوار آدمی ہو بڑا پریشان ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، کئی مواقع ایسے آئے، ایک موقع ایسے آیا صحابہ کو بھی غصہ آیا، حضرت عمر کی مجلس ہے کہ یہ صحابی چھوٹے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی قد کاٹھ میں موٹا تازہ ہے، سمجھ میں آئی نہیں تھی، اس کو ہم اس پہ فوقیت دیں، اس کے مقابلے میں اس کو لائیں، وہ نہیں تو تکڑا تازہ ہے، بڑی عمر کا ہے۔ بھائی جاہل اور عالم میں فرق ہے، ادب اپنی جگہ ہے، ادب اپنی جگہ ہوگا، مگر ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، ادب آپ کریں۔ کئی جگہ ایسی آتی ہیں کہ ہم جرگوں میں بیٹھتے ہیں، آگے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکی ہیں، ایک عالم بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ کل نہ پتر ہی، کل نہ بچہ، وہ اس الو آمیدہ ویگ جسا ٹکا ایک نہیں پتا ساری جالوتیاں چھوڑی ہے نا، کئی جگہ مان کے غلط کام کر چھوڑ سن بیٹھے، کوئی پتہ نہیں آتا، پتہ نہیں ہے۔ بابا ایک عالم ہوگا تو وہ اس بات کو سوچے گا۔ میں نے عالم کی تفصیل بھی گزشتہ جمعے بتائی تھی کہ عالم ہر کسی کو نہیں کہتے، 8 سال پڑھنے سے آدمی عالم دنیا کی نظروں میں ہے کہ اس نے سند لے لیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں 8 سال وہ تو یہ تو علماء کا بنایا ایک نصاب ہے،
عالم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، میں نے بتایا تو معارف القرآن ہی آسان تفسیر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ اس کو اٹھا کے پڑھیں۔ اب جاہل آدمی جو ہے اس کی بات کو فوقیت کیوں دیتے ہیں؟ وہ جی بڑا آدمی ہے، وہ بڑے آدمی کی سن تو صحیح، وہ کہہ کیا رہا ہے؟ ایک عالم ہے، عالم آدمی کوئی کام بھی اگر عالم ہوگا تو عالم بھی ایسا نہ ہو کہ پیٹ پر رہنے والا بوتل ویکی جی سامنے ڈیو نہیں یا ریڈ انار نہیں بس بادشاہ کھل گئی پھر عالم شالم نہیں میں جڑے پاس مسئلہ چھپتے سی کیوں جی ریڈ انار کی بوتل پی لی ہے نا ہم نے، ایسا عالم نہیں۔ خوف خدا اور اس کے اندر خشیت ہو، یہ صفت ہے علماء کی۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء کی تفسیر میں علماء نے تمام مفسرین نے لکھا یہ خشیت۔ اب ایک عالم آدمی جاہل کے مقابلے میں آ گیا، ہم نے جاہل کو فوقیت عزت دی، کیوں جی؟ وہ جی کل نہ بچہ، یہ نئی بات کہہ رہا ہے، فلانے ایسے کہتے تھے، فلانے ایسے جی وڈ وڈیرے، او بابا وڈ وڈیرے پڑھا نہیں انہوں نے قصور ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک آدمی اللہ وڈے لوگ صدقی ہے مگر تاں ڈنگرا ہزار پانوں نے بڑے لوگ کے صدقی ہے پر ڈنگرا ہزار پا چھوڑ نے ہاں اور کچھ نہیں ہونا ڈنگو مار صدقی ہے پر یہ چھلیا کھوڑ صدقی ہے، صدقی کسان نے عجیب معیار رکھا ہے، صدقی وڈے صدقی کی صدقی جی کیا صدق تھا؟ بابا قیامت کے روز اللہ پوچھے گا، بچ نہیں سکتے۔ اگر اس طرح جان چھوٹتی یا چھڑائی جا سکتی تو صحابہ تھے، عذر تھا ان کے پاس، وہ عذر رکھ سکتے تھے۔ جب ان کے لیے گنجائش نہیں رہی، دیکھو صحابہ کی دیانت کی دلیل اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے۔ ہم صحابہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ عادل ہے؟ کہ رسول اللہ کا ایک چھوٹا سا فرمان، چھوٹا سا، میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ یہ حدیث پڑھی بھی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا بلغوا انی ولو آیا وحدثوا بنی اسرائیل ولا حرج من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ ایک ہی روایت ہے، مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں، دیگر حدیث کی کتب میں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جھوٹی بات میری طرف منسوب نہ کرو، ہر بات کو حدیث نہ کہو، اور فرمایا کہ جس کے پاس میری ایک آیت بھی پہنچے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ صحابہ نے کتنا کچھ سنا اللہ کے رسول سے، یعنی نبی علیہ السلام کی اس بات کو لے کر مفسر لکھتے ہیں، محدث لکھتے ہیں کہ صحابہ کی دیانت کی یہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ جو میرے سامنے کسی کے پاس ایک بات بھی ہے نا، وہ ایک بات میں بھی سچائی دوسرے تک پہنچائے۔ یا آپ فرماتے ابو بکر تو پہنچانا، عمر تو پہنچانا، عثمان علی تو پہنچانا، باقی بھائی نہیں پہنچانا، کیونکہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں آپ بات میں گڑبڑ نہ کر دو، میرے جانے کے بعد تبدیل نہ ہو جاؤ۔ مخصوص صحابہ کا نام نہیں لیا، سارے صحابہ، اور جتنا ہو سکا، جتنا ضرب تھا اس کے مطابق صحابہ نے علم سیکھا، اس کو حاصل کیا۔ تو عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے صحابہ میں عمر کے اعتبار سے، بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر ان کو بلاتے اور درمیان میں بٹھاتے۔ صحابہ کا ایک دن صحابہ کرام کی جماعت نے یہ سوال اٹھایا کہ ہمارے ہوتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کو اتنی عزت دی جاتی ہے۔ میں نے بتایا نا عزت علم کی ہے، میں آج اس لائن سے اتر جاؤں، پگڑی اترے، داڑھی ہٹے، لباس اترے، علم کا چھمک چھلا اترے، مجھے کتا بھی کوئی نہیں سمجھے گا، اللہ کی قسم۔ یہ عزت وقار سب کچھ علم کی وجہ سے ہے نا۔ آج لوگ سلوٹ مارتے ہیں علم کی وجہ سے، آج لوگ ہمیں گھر بلاتے ہیں علم کی وجہ سے، لوگ ہم سے تقریریں کرواتے ہیں علم کی وجہ سے۔ اگر میں نہ پڑھا ہوتا تو کوئی مجھے بلاتا، آپ جمعے کو میری باتیں سنتے، اس طرح ماحول بنتا۔ بابا مسئلہ یہ ہے کہ علم ہی نے عزت دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات جب سامنے آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا حضرت عمر نے، دیگر صحابہ کو، قرآن کریم کی سورت پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ پڑھی، صحابہ سے پوچھ رہے شان نزول کیا ہے، یہ سورت کیوں اتری؟
مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے علم کے مطابق جواب دیا، سب نے بات کہی۔ عبداللہ ابن عباس کا نمبر آ گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت عمر پوچھتے تو عبداللہ کیا کہتا ہے؟ کہ انہوں نے جو بات کی ہے میری بات اس سے مختلف ہے، تو اس صورت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا اس صورت کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے رسول پاک علیہ السلام کی رحلت کا، کہ اب رسول کا کام ختم ہو چکا ہے، اب رسول دنیا سے جانے والے ہیں۔ جب رب نے کہہ دیا کہ میرے محبوب فوج در فوج لوگ آ چکے ہیں اسلام میں، یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، اب تسبیح بیان کرے، تسبیح بیان کرے اللہ کی۔ استغفار ہمیشہ عمل کے آخر میں ہوتا ہے۔ اب نماز آپ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے، حکم ہے نہیں، حدیث میں سلام پھیرو، استغفار اللہ اکبر کہو، پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار عمل کے آخر میں، یہاں استغفار کا حکم بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے جانے والے ہیں۔ اب یہ بات کہی عبداللہ ابن عباس نے، تو حضرت عمر نے صحابہ سے فرمایا تم میں اور اس میں یہ فرق ہے، تم میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ عمر دیکھی جائے تو عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، چھوٹی عمر کے، دوسرے صحابہ عمر میں بڑے ہیں، مگر علم کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ یہ جاگیر نہیں ہے، یہ پٹی نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا؟ جس کی پٹی ہے وہ اپنی مرضی چلائے گا۔ علم جو مرضی ہے، جہاں چاہے علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ حاصل کرو، آپ کو مل سکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کی بات سنا کے میں نے اس لیے شروع میں بات عرض کر دیتا، مسئلہ خراب ہو جاتا کہ آپ لوگوں نے قسم جو اٹھائی ہے، میں نے کہا آپ حانس ہو جائیں گے اگر آپ وقت سے پہلے آ گئے، تو میں نے آپ کی قسم کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے وہ بات حضرت علی کی جو گزشتہ جمعے کہی، میں نے کہا میں عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ترمذی شریف، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، دیگر کتابوں میں بھی ہے، بلکہ آسان عام فہم تبلیغی جماعت کا نصاب ہے جو ہر کوئی پڑھتا ہے، الحمدللہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نوافل بہت پڑھتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، میں اگر فتویٰ لگاتا تو آپ کہتے جی مولوی صاحب ہو سکتا ہے کسی نے ضد کر لو، اسی ہو سکتا ہے مولوی صاحب کی کوئی دلی رنجش ہے کسی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے دن بھر اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، دونوں عمل بڑے ہیں، رات کا قیام بھی بڑا اور دن کا روزہ، اور دونوں کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے دن کا جو ہے نا روزہ رکھا، رات کا قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ رمضان میں آپ نے یہ جمعے کو گفتگو سنی کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اتنا بڑا عمل رات کا تہجد کا، رات کو پوری نوافل پڑھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار تذکرہ کیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ قرآن کریم میں راتوں کو کم سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں کہ راتوں کو سجدے میں پڑے رہتے ہیں، قیام کرتے، اللہ کو راضی کرتے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، فرمایا بستروں سے ان کے پہلو الگ، صفات ہے بھائی رات کو اٹھنے والوں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اگر رات کا قیام کرنا تو اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہو جائے گا۔ عبداللہ بندہ بڑا اچھا ہے مگر رات کو قیام کرے تو۔ اتنے فضائل تہجد کے، رات کے قیام کے اور روزے کے اپنے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ وہ عمل ہے کہ جس کی جزا میں نے خود دینی ہے، اس کا ثواب میں نے خود دینا ہے، اجر میں نے خود دینا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ دو بڑے کام کر کے عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ سنا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی رات کو نوافل پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، جمعے کی نماز میں نہیں آتا، امام نال نماز نہیں پڑھنا، امام نال نماز نہیں پڑھنا، جماعت آپ سمجھے نہ سمجھے، امام نال نماز، سارے بولو امام نال نماز، میں ہوں یا آپ، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جمعے میں شریک نہیں ہوتا، میری بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ سنیے، فرمایا عبداللہ ابن عباس نے ہوا فی النار، او جہنمی ہے، او دوزخی ہے۔ یہ کون بیان لا؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں،
میں کہوں گا تو آپ فتویٰ ٹھوک دیں گے، وہ جی مولوی صاحب لوگوں جہنمی میں بنانا. میں نہیں کہتا، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے کہ جو دن بھر روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، مگر مسیتیاں نہیں آنا، امام پیچھے نماز نہیں پڑھنا، جماعت کی پرواہ نہیں کرتا. یہاں ہم نے دیکھا ہے کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، چھوڑ دیتے ہیں نا. آئیے علی کی بات کرتے ہیں. علم کا سمندر، علم کا پیکر، علی المرتضیٰ. نماز مغرب کا وقت ہے. حضرت علی کی جو ان کی سوانح حیات لکھی گئی ہیں، جو ان پر علماء نے قلم اٹھا کر لکھا، بہت کچھ لکھا. اس میں ایک بات یہ تھی کہ حضرت علی جب آذان ہو جاتی نا، گھر میں بیٹھے ہوئے حضرت علی کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، زرد ہو جاتا تھا. اس کے بعد وہ آیت پڑھتے سورۃ احزاب کی اختتامی آیت میں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، ان تینوں چیزوں پر پیش کیا، اور تینوں چیزیں انکاری ہو گئیں. انسان ایک تھا جس نے اس چیز کو لے لیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، فرمایا یہ انسان ایک تھا، اس کا تحمل نہ کر سکے، آسمان انکاری ہو گیا. وہ امانت کیا تھی؟ حضرت علی یہ آیت پڑھ کے کہتے تھے کہ نماز اللہ کی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ نماز کس نے دی ہے؟ اللہ نے. نماز اللہ کی امانت ہے اور اس کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. پتہ نہیں اس امانت کو میں صحیح ادا کر سکوں گا یا نہیں. علی کا رنگ زرد ہو جاتا اور ادھر باواں پونجی جی سردار صاحب پہ آنے رہ گئی نماز تو امام نے ٹس تو مس نہیں کی. سمجھ آئیں گے؟ سب لڑنا یا ٹھوا لڑنا تو دور نکالے، نہ جوں بھی نہیں لڑنی ہے، انہیں طبیعت بنائی ہے. ہاں بعض ایسے جڑانا ابلیس نے، انہیں ابلیس تو تلے میں لکھو، ابلیس مسیحی بڑا سن امام نال نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، موڈ نہیں ہے، غلطی سے اندر آ گیا، باہر نکلیں گے تو لوگ گلہ کریں گے شیطان بڑا، تو پھر کیوں پہلے کھلا او شیطان ٹوٹ کے دے بیرے سی پوچھو 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 لائی رکھسی نماز سلام برزی الو نہ پٹھا دوڑ کے آ کے ادھر بڑا سی یا ہوتے پیچھے کر رہے سی. ہاں جی یہ مسیحیاں آ کے بھی ابلیس، مسیحیاں آ کے بھی اندروں کالا. دسو جس شیطان نہ دل ہی کالا اس کی نماز قبول ہو سی نہیں. وہ پہ بچے کالے کرے، پہ ٹکرا مارے، پہ وڈے وڈے تسباہ پکڑے تھے، پہ آ کے مسیحی نے نفل پڑے پھاں پھوں کرے، نہیں چلنی اللہ نے. ہاں جماعت کی نماز کی اہمیت ختم ہو گئی. وہاں اللہ کے محبوب فرماتے دل چاہتا ہے کہ جو جماعت میں شریک نے ان کے ساتھ کیا کروں گی. کسی کو حدیث یاد ہے تو سنا دیں، زورے نہ لاکھو، یہ سارے سن کر میں نہیں کہتا، یہ کہہ رہے ہیں علماء. قاسم بھی عالم ہے اور بھی الحمد دو چار عالم بیٹھے، عمار عالم ہے. بتاؤ جی کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ ہاں میرا دل چاہنا کہ جڑے امام نال نماز نہیں پڑھے انہوں نے کرا اگ لاواں. کون پہ لانا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب فرماتے جڑے امام نال نماز نہیں پڑھنے میرا دل مننا کہ انہوں نے کرا اگ لا دیواں. تو سمجھو کہ اللہ رسول کتنے خفن. امام نے نماز چھوڑنے نہ، جماعت کی نماز، بابا نماز جماعت کی مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی، رہ جاتی ہے، ہو سکتا ہے میں سویا رہ جاؤں، اپنی جو ہے نا بس میں نہیں. کوئی ایسا امر ایسا کام پیش آ جائے مجبوراً نماز چھوڑنی پڑے، وہ تو الگ بات ہے. اور ایک آدمی وظیفہ بنا کے بیٹھا ہے، اور ایک آدمی 12 سال تو امام نال نماز نہیں پڑھنا، امام کی نماز سلام پھرنا تے مسجد پہ بڑھنا ہونا تھا. اس گل نے کی علامت ہے. ایک آدمی صبح کی نماز ڈیلی، یوں ہی جماعت ہوئی، ہم مسجد سے باہر نکلے وہ آ رہا ہے، اور ادھر ایجے بھی نہیں دلے نے کالے ابلیس نے پتر کہ مسجدہ غلطی نال آ رہا ہے پہلے، اور انہاں ویکھے تھا کہ بھائی مولوی صاحب تا آیا ہی نہیں تو نماز ہوئی نہیں، واپس مسجد دیوانی دونوں مشینیں دے بہ رہا ہے. ایک کدے وان کے کعبے بھی سجدے دیون تے شیطان ان تے شیطان رہ سونے. ان شیطانہ آکو تسی پڑھو نمازاں، ایتھے بھی ذلیل اتھے بھی ذلیل. سمجھ آئی؟ بڑے جا آدمی امام پہ جو دلو کالو تیان کہ اللہ اکبر پیچھے حاضر سے امام نے، اللہ باغا دی پیچھے نہیں، پیچھے اللہ بارد پیچھے.
تو ہے ہی پیچھے پیچھے حضرت امام نے پہننا اندر کالوں چھپی. بڑا مسئلہ یہ دل میں عقیدہ چھوڑو, ہماری عزت نہ کرو, جو کر لی وہ بول. حضرت علی کی بات, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, راستے میں ایک یہودی کھڑا تھا. بعض روایات میں ایک آدمی کھڑا تھا, شرارتی ہوتے تھے کہ نماز سے روکے, نماز پڑھنے والے ایسے پڑھتے تھے. انہوں نے کہا علی نماز پڑھنے جا رہا ہے, مغرب میں وقت کم ہے, علی کو روکو اور الٹے سیدھے سوال کرو, نماز کا وقت ضائع ہوگا. میں بھی کبھی کبھی آتا ہوں راستے میں, ایک آدھ ملے نا, نماز پڑھنی نہیں ہونی, استاد جی نکا جا مسئلہ کیڑا جی, نکا جا مسئلہ نماز نے ٹائم تے یاد آ سی اے نہیں کرنا. تو استاد جی آؤ تیرے نال باہوں پا کے باں, تو میں بھی جلنا مسیدیاں تیرے پیچھے نماز پڑھ سا, پھر نکا جا نہیں وڈا سارا پوچھ سا آؤں کر سی. نکا جا مسئلہ نماز نہیں پڑھنی نا جی, جس نماز پڑھنی وہ راج خلاصی ماں, اور بابا جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی وہ راستے میں کھڑا کرے گا مجھے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ میں ٹائم پہ آتا ہوں مسجد میں, میرے پاس سیکنڈ بھی نہیں ہوتے, منٹ تو دور کی بات ہے. میں نے اس سے کہا جی میرے پاس وقت نہیں ہے, وہ ڈنگرے نے بارے کوئی گل کرنے ہے. میں کہا ڈنگرے نے بارے جنہیں تعالیٰ گل نہ کر سکتے, ڈنگر کی لوگ میں نے قربانیاں آ رہی ہیں, قربانیاں کے جانور لوگ خرید رہے ہیں, اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے. کل ایک آدمی نے میں گفتگو سنی, میں کہا اسکو کے نا جتنا تک اے جی مخلوق موجود نے اینا ڈنے ہی لفظ سنے. ہاں کل ایک میں آنا پہلے تو دو کھال کی کی بانے ہائے, میں سوڑ کے مسیدی تک آنا رہتے, ہسنا بھی ہے تو رونا بھی آنے, تو منہ پلا ہوں دینا تو کٹنا میں واہ مخلوق ہے خدا. پتہ ایک دنیا کی بے آنا میں لوکاں چرانا تو ماں چرانا, میں لوکاں چرانا تو ماں, تو میں کہ ڈنگر نہیں دو ہے کون چرانا کسا ہونا جی, چرانا کسا ہونا ڈنگرا یا بندے ہیں. آنا میں بنانا میں کہ دو ڈنگر ہو, ڈنگر جی تو حسن موجود انسان ڈنگرا نہیں شکل جاتا ہے. آنا میں لوکاں چرانا تو ماں پہ چرانا ہوں. میں گل سنی نے میں کہا واہ واہ نویں نویں شگوفے میں ملنے, میں لوکاں چرانا تو ماں پہ چرانا. سمجھ آئی, عجیب مخلوق ہے, ایسے فضول کام فضول باتیں. ایک آدمی مجھے جو ہے نا ایک گل اور بھی کر چھوڑا نے, فون ایک آدمی کیتا جی, دو آدمی گائیں تو پہ لڑنے, گائیں تو کس طرح لڑنے, ایک آدمی گاں کے دیے گائیں دستی اگلے کے بھائی ہے جی, پیسے بھی وصول کر لیے وہ بیانہ وغیرہ. 2-3 دن گزر گئے, وہ لے کر گائے گھر گیا, پتہ نہیں دودھ نہیں دینی ہے یا کوئی مسئلہ کرنی ہے. اس نے ترمتی پاؤں سے ڈنر رکھ کے مارا, اس منڈا کر چھوڑا نے, تو 3 تاڑے گاں موڑی آنا اکی منڈی نہیں. اس آگا میں تو صحیح دے دی ہے کہ منڈی نہیں. پھر کیا کی کیتا سوچے تو پھر کیا کہ میں آگا پھرنے والے بڑے خطرناک ہیں, پھرنے والے یہ بڑے خطرناک. یہ لوٹے ہونے, لوٹا سمجھے لوٹا, لوٹے بھی 2 قسم نے, لوٹے بھی 2 قسم نے. ایک لوٹا ہونے جو لیٹرین پہ آ, لوٹے لیٹرین رکھ لے جو گا, سمجھے کام بھی لوٹے نے چنگے نہیں, تا تو لیٹرین والا نے کام بھی سونا کرانے لوٹے تو پہ ہاں, لوٹے کو کام بھی چنگا کہ لنوا ہے. یہ لوٹے نہ کام نے لوٹے جی ہو سنے. ایک لوٹا ہی تو میں کہا ایک لوٹے ہونے وہ خور ہونے نا پرانے کھوئی نے ہوتے, سمجھ آئی نا جی. انہیں لوٹے نہ کام کی ہونے, لوٹے نہ لوٹے وانچ کے پانی جو ہوئے آ کے نا بھوک ایک ہی جگہ انہیں ٹھہرنا نہیں ہے, لوٹے آؤں میں کہ لوٹے آدمی نہ کام ماں کے سیتیاں کچھ آگ سی ہے دوئی تاڑے موکو رہ سی ہے, سیتیاں آگ سی ہے میں ہی کرنا, دوئی تاڑے سی ہے میں نہیں کرنا, سیتیاں آگ سی ہے ماں ہی رہے تو پھر آگ سی ہے موکو رہ سی ہے. میں کہ لوٹا ویکھنا دیتا ہے جو سی نے, لوٹے نہ کام کی وے پھرنا, یا لوٹا پھرنا نظر آسی نہیں, بدن نے نظر آسی نہیں, یا میں آکا لیٹرین پہ نظر آسی. لوٹا خطرناک ہے. میں اس آقا کو لوٹو سی آنا تو سنی گل کرانا پر آنا نہیں میری گل نہ کراؤ تے کدری ہے کون ہے جی نا آنا نہیں نا میری دس نے وہ آنا ویکھیو جی میرے کو غلطی. دوئی داڑے فون آیا آنا میں آخر جی میں عسکر علی غریب نواز صاحب انہوں دسنا آنا نہیں 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 انہوں نے کس کو مطلب میں انہوں کو پوچھا میں تو مولانا اکشن صاحب میں سمجھنیا نہیں نہیں انہیں نہیں ایجا کرو جی انہیں آپ کو سودا چودا برابر ہو گیا میں نہیں گاں صحیح ہے صحیح ہے گاں صحیح ہے میں کہ تم نہ دسو تو انشاءاللہ میں چمڑا پٹ کے رکھ دے دو پتہ لگ سی کہ بےمان آدمی شرارتی آدمی 2 نمبر آدمی ادھر بھائی مسلمان ہی اس چیز میں آنے لوگ ان پر گائیاں بیچنا کھڑنے تو کوڑ کوڑ ایک قذاب انہاں تو وڈا کوڑا چیز کتنے نہیں ہے پر 10 نگلیاں کتنے جی کماؤ جی سیزن نے سزوکی اللہ بھی سیزن لگ پڑا مکیہ اللہ بھی 40 تعالی اللہ سیزن لگ گیا سمجھ آئی نے شکو رگڑو تو زیادہ پیسے جمع کرو بینک کرونا آئیے ویسے بھی حالات خراب اور پیسے جمع کرو پتہ نہیں کیا
کل میرا ایک دوست تھا, وہ سن رہا ہوگا ابھی الحمدللہ, مگر چلو بات ہے کہہ دیتا ہوں. اس فون میں تو میں مسئلہ پوچھا الحمدللہ. انا مولوی صاحب ایک ہی گائیں دا آدمی شریک ہو سکنے, ایک ہی گائیں دال. اب بتاؤ جی ایک ہی گائیں تو شریک ہونے بھی نہیں. وہ تو پھر اس نے مسئلہ پوچھا, میں نے بتا دیا, اس نے اگلوں کو بتا دیا. صحیح بھی سمجھ رہی تھی, سمجھ آ گئی. میں نے بتایا نا کہ یہ تو ایک آدمی ماں فون کر کے میں پوچھنا کہ دوری ایک آدمی لڑ پیا, میں نے نا میں مجمانے کو مسئلہ پوچھا, ککڑی نہیں قربانی بھی ہونی ہے. میں اس آتا آنڈے نہیں قربانی بھی ہونی ہے, آنڈے نہیں. آنڈا میں آخا کنانی ہو 11 روپے نا, 11ویں بھی ثابت ہو مجھے. تو میں آخا کنانی ہو ٹوک ٹاک کتنے ایسا کریو, ایک بیدیاں کھلاوی آپ پہ کھاوی ہو, ایک میں آخا محلے چاہتی نہیں, ایک غریب اپنے رشتے دار, تیری قربانی ہو گئی. تو ایک آنڈا کو چھوڑ میرا وا کبڑی, اور کبڑی نے قربانیاں جا گئے لوگ جی, اللہ خیر کرے. سمجھ آئی نا جی. اور آئندہ آنے والے حالات پتہ سن کہ ککڑی نے قربانیاں ہو سن آنا جی ککڑی نے قربانی. میں آخا ملوانے تو صحیح رال آئی تو ککڑ کے نان سونا جاتا, میں آخا کو کے لوکاں کھلا جو آپ پہ ہی کھا گئے. وہ جس طرح کا آدمی آیا انا جی مسئلے نہیں گال یا ویسے کسی مذاق کی تھی, مگر کیڑی مسئلے نہیں گالی کہ کسی میں سنا پکے جائے آدمی کو پکے جائے. وہ جس پھر میں پیر پکے کر رہا تو پکا بھی کچا ہو میرا, پر پکے آدمی کو سنا کیا سنا ہے جی. انا جی پکے آدمی کو سنا قربانی نے گوشت دے آپ پہ سارا کھا کے دے, کوئی مسئلہ تو نہیں. میں آتا بالکل صحیح سنا, بالکل ایک بوٹی نے دیوی کسی مالے آنے پتہ لگے رستم خان جہان نے پکھیا کنجوسا بخیلا, پتہ لگے کہ اس گران ایک ایسے بخیل بھی موجود اور کنجوس اکثر ہے. وہ میرے ایک رشتہ دار ہے نا, ایک آدمی ہونا ٹیڈے نہ پکھا, ایک ہونا اکھے نہ پکھا. یہ اکھے نے پکھے نہیں رجنے نے انہاں کدے وہ ٹیڈ چیر کے نا تے پردے انہیں ادھر جڑا نہ کلیجی پا دیو, تکے پا دیو, قیمہ پر دیو, اتھے تک ٹیڈ آؤں جی نے آؤں. میرا تو اتھے میں نا انہوں نے اتھے تک آؤں جی. تے پھر اس تو بعد انہاں پوچھو ٹڈل شاہ ہو رہا نہیں رہا یہ نہیں رجنے نے بابا انہاں راج ہوا دی حرکتہ کروان, انہاں نہیں راجنے اکھے پکھے. اور جڑا آدمی کسی غلط گال نہیں کی تھی کہ تجربی نہیں گال لے کہ وہ تجربہ کار آدمی صحیح گال کی تھی کہ بڑا آدمی پکھا رجوجے اس نے 40 سال تک اکھے جو کوکنی میں نہیں, وہ کم ہی پکھا لے کرسی نے, کم ہی چوتیا آدمی والے کرسی, کنجوسا والے کرسی. وہ کنجوس دو آپ ملاقات ہوئی ہے ہفتہ کارگزاری سنانا ہے. کنجوس ادھر بھی ہے ماشاءاللہ, سمجھ آئی نہیں. پیسے آپ دیہڑی میں جو کچھ پانے نہ ہاتھ, او ہو 557 ہے تو 55 لیکن 2 روپے لگ گئے. ادھر ایک بچی پہ رونی ہے جی, کسی بڈھے کو پیسے پہ منگنی تھی, ادھر کہنا جو نہ اترو 5 روپے نہیں دیتے, اترو 5 روپے نہیں دیتے, پھر 5 روپے منگنی, 3 دہڑا. سمجھ آئی. وہ کل ایک آدمی دوست گل سنائی کہ ٹریکٹر چلانے کوئی آدمی تو جس کی پٹی وانے گیا لمبا کام ہو سی, اس نال گل اس کی ٹریکٹر والے جو بھائی میرا ڈرائیور ایسا سگریٹ دینے پیسوں نہیں, پیسے سگریٹ کو آپ صحیح. وہ آیا تو آنا جی تو میں سگریٹ ہی نہیں دینے. یہ گیو نہ آتا بھائی دوسرے گل مکائی آئی, تمہارے ساتھ بات طے ہوئی تھی کہ سگریٹ بھیا آپ نے اس کو دینا ہے. ایک اس آتا بھائی سگریٹ کیوں نہیں دینا, اس آتا ایسا قسم دے کہ پوچھ 8 تاڑے پہلے ڈبی نہیں کن کی دیتی ہے, 8 تاڑے پہلے وہ سمجھا جو اتنا سا سنبھال کے رکھ چھوڑی. سمجھ آئی نا جی. تو کنجوس سے ملا, ہفتے بعد کارگزاری تھی, سنا بھائی کتنے تاڑے بینک جو پیسے کٹے تھا نہیں ویکی کے ساتھ دہوی نہیں. سمجھ آئی سنبھال کے رکھنے جب جمعے کا ایسا کٹے نا بنڈول سڑے تیرے بھی سڑ سن, ہاں جی تیرے بھی سڑے نے کون سن, سنبھال کے رکھنے. کیڑے پہنے نہیں تو میں آخر اللہ پاک بینک کیڑے پہ ہے تاکہ کٹنے وجہ تو بینک والے بھی ستے ہیں ویکل دا ہاں کیڑے پائے بڑے پیسوں نے سامنے نہ مہینے نے کیڑے پیسوں نے. سمجھ آئی نہیں. پیسے سنبھال کے رکھو, ویکیو لاویو نہیں کسی غریب آ نہیں دینے, پیسے کٹوے سنے. نتیجہ کیا نکلا جی, کنجوس سے ملا, کارگزاری سنائی بھائی کتنے تاڑے پہ لگ گئے. اس آپ پوچھنا تو جی اکھے جی کار سالن پکانے ہیں, سالن بناتے, سالن بنا کے میں کول پہ نا سالنے نہ نوالا نہیں لانا, بس اتوں ہی جڑا نہ ہوں اے جو تو پھرانا نا پڑک موئی. وہ آنا اتنی فضول خرچی, اتنا ظلم. اس آقا تو کی کرنا, اس آقا لوٹ پکانے کی جھنجٹ میں نہیں پہنا بھائی. یہ گل تو داڑھی سنائی لوٹ بھی پکانا یہ تو بھائی فضول خرچی ہے. اس آقا تو کی کرنا, اس آقا میں ایسا کرنا کہ روٹی کے نہیں کرو ٹھنڈی تے گلی پھرنا ہی
جس کرو سونے کی خوشبو آنی نہ سالنی وہ سون سون کے نہ روٹی کھا دینا اے جے کنجوساں بھی اللہ یا زمین نے تلے کھڑے انہاں دی وجہ تو پتہ نہیں کہ کنجوس حد تو زیادہ جی پیسے گنڈا پانے والے یہ پا 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 کے بازے ہون بھی پرانی تھیلیاں رکھی ہیں ویکسو لتا ہوں اتحاد پانے نے تو وہ تھیلی پرانی کٹی آن سنی تو اس نے ویک تے ٹوٹل 250 روپڑی تے نال کاغذ نے امبار کاغذ جی او 35 سال پہلے کدے سونے والے کو گئے تو وہ پرچی بھی رکھی نے اس آمی زبالے نے سنارا بھی قبراں چلا گیا سونا بھی وکیا برو پرچی رکھی نے یادگار ہے کہ فلانی ٹائم تے سونا کے دیا یہ پرچیاں نے جو پہ تسی ویکھو تو ساں پتہ لگ سی کسی آدمی کو پرچیاں پرانی ہے جی یا انہاں دی پٹیاں نہ تسی ویکھو نو یہ جیسے لڑائی چھڑائی ہونی نا صبر کر یار میں کوئی ایویں تے نہیں مارنا پیا ایویں تھوڑے ہی چھوڑنا ساڈے پیو دادے کو کام تھوڑے کاغذی زمیناں میں تو کاغذ کڈان میں نے آنے وہ کٹ کے وہ کاغذ جسے چاہ کہنا تے آدمی اساں سینک لگی پر کاغذ ضائع نہیں ہون دینے سوال کے رکھنے صرف دین نے کاغذیں آگ لانے نہ پائے دین آ نساؤ حضرت علی کی بات آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جا رہے تھے میں بات کر رہا تھا یہودی نے سوال کیا علی نماز بھی نہ جائے حضرت علی کی سوال اور جواب حضرت علی سے سوال کیا ہوا فرمایا علی یہ بتاؤ دنیا میں کتنے پرندے کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے اور کتنے بچے دیتے اب یہ کتنا بڑا عام سوال ہے اس کا جواب اب گننا حضرت علی شروع کر دے بھائی گائے بچہ دیتی ہے بکری بچہ دیتی ہے کتیا بچی دیتی ہے فلاں بچہ دیتی ہے فلاں بچہ اب تو یہ 50 سال لگ جاتے نا حضرت علی نے فی البدی انا مدینۃ العلم علی بابها اللہ کے محبوب فرماتے میں علم کا شہر دروازہ اس کا علی علی فرما رہے واقضاہم علی علی فرماتے جا دنیا میں جانور ڈھونڈ لے جس کے کان اندر کی طرف ہے وہ سارے انڈے دیتے ہیں جن کے کان باہر ہے وہ سارے بچے دیتے ہیں اور دیکھ لو آپ بھی علی کی بات آج تک سچی ہے اب آئیے حضرت علی کے پاس خوارج آئے خوارج علم اسے کہتے ہیں علم اس چیز کا نام ہے علم حضرت علی نے سیکھا اور پھر علم کے بعد اس کو نشر کیا جب دشمن آئے سوال کرنے تو علی کے پاس جواب تھے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے خوارج یہ کافر ہے خارجی کافر ہے حضرت علی کو شہید کرنے والا خارجی تھا عبد الرحمن بن ملجم یہ کافر تھا مسلمان نہیں تھا خارجی خارجی قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا یہ قرآن نہ اللہ کی کتابیں سے ہاتھ میں اٹھاتے تھے مگر کافر تھے خارجی مسلمان نہیں ہے اس لیے میں نے عرض کی نا جو حضرت علی کو اللہ سے ملائے وہ بھی کافر رافضی جو حضرت علی کی شان گھٹائے خارجی وہ بھی کافر ہے دونوں مسلمان نے تو خارجیوں نے کہا حضرت علی کو زہر کرنے آ گئے حضرت علی کے سامنے بیٹھے حضرت علی کے 10 سردار تھے یہودیوں کے اب سوال کیا کیا حضرت علی سے علی یہ بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے اب حضرت علی سے پوچھا گیا تو حضرت علی نے دیکھو مال کی ضرورت ہے ہر موڑ پہ ضرورت ہے ہر نکر پہ ضرورت ہے ہر جگہ پہ ضرورت ہے مال کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے مگر حضرت علی نے مال کی اہمیت یا مال کے فضائل نہیں سنائے مال کے بارے میں علم حضرت علی سے پوچھا پہلے نے سوال کیا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے اب سنی حضرت علی کا جواب فرمایا علم افضل ہے مال افضل نہیں کیوں فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے اور مال قارون کی میراث ہے علم کس کی بھائی غلط کہہ رہا ہوں حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ انبیاء اپنے دنیا سے جانے کے بعد درم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں علم چھوڑ کے جاتے ہیں ابو ہریرہ گئے نا بازار میں دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے کہا اللہ کے رسول کی میراث بٹ رہی ہے اللہ کے رسول کی میراث بٹ رہی ہے لوگ بھاگتے ہوئے آئے مسجد میں دیکھا لوگ علم سیکھ رہے ہیں ذکر کے حلقے لگے ہوئے ہیں قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے لوگ کھڑے ہو گئے ابو ہریرہ آپ تو کرو رسول اللہ کی میراث بٹ رہی ہے وہ بھی ہو سکنا لوگوں کا ذہن یہ ساڑھے کو کوئی آپ بھائی پٹیاں پہ منڈی نہیں ہے ہاں جی پٹیاں منڈ لینا نہ تھی گنو میں کوئی لوگ جمع ہونے نہیں جانے کہنے سے بھی لوگ تیار ہوں اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات سن کے لوگ تو آئے مسجد میں انہوں نے کہا ابو ہریرہ وہ چیز تو نہیں جس کے لیے آپ نے بولا میراث کہاں بٹ رہی ہے پوچھا کیا ہو رہا ہے کہ جی لوگ علم سیکھ رہے ہیں نماز سیکھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں حدیث سیکھ رہے ہیں فرمایا اللہ کے رسول کی یہی میراث ہے رسول اللہ کی میراث کیا ہے کیوں کہ تو سے کوئی میراث میرے حال ہے نہیں تو سے کوئی دوئی میراث ہے تو چہرے پھیکے پھیکے ہوئے نا
ڈبے ڈبے لگنے ہوئے پانی بنانا لکھتے ہو ڈبے ہو آخری تے بالکل ستو پانی پہ پرتن سے سیتیاں مرسو ہاں نا جی علم نہیں میراث ہوا تو اچھلو جو آپ علم کی میراث نہیں ہمارے پاس مال کی میراث ہے مال کی میراث حضرت علی کا پہلا جواب اس یہودی کو اپنا اس جو ہے نا خارجی کو دوسرا سوال علی علم افضل ہے یا مال فرمایا علم افضل ہے مال افضل نہیں فرمایا اچھا علم کیوں افضل ہے فرمایا علم کی وجہ سے عظمت ملتی ہے اور مال کی وجہ سے آدمی ذلیل ہوتا ہے علم والا کبھی ذلیل نہیں ہوا ہاں دنیا کے سر چاہی دیتا ہو بس کدے دنیا سر تو پھر میں نہیں آنا ٹکرا پہنی پہ تو نہیں مر لیے باقی علم والا کبھی ذلیل نہیں ہوا یہ مر کر بھی خوشبو والا بن جاتا ہے یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر سے خوشبو آ جاتی ہے اس کی علم کی یہ فضیلت ہے دوسرا سوال اور تیسرا سوال پھر یہ تھا علی علم افضل ہے یا فرمایا مال افضل ہے فرمایا علم افضل ہے فرمایا اس لیے کہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے علم انسان کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے اور مال کوئی آدمی ہے کہتے دیکھو میں نے بالکل آخری درجے میں میرے یہاں کو جاہل ہوئے بے وقوف نکمہ بھی ہوئے وہ بھی جو ہے جوہرہ کی تلیت نہیں پھرنا سمجھ آئی نا جی کرو ماما بچے یہاں پیسے دینی ہے نا تو 7 گھنٹہ پا آگے 7 گھنٹہ صحیح نا جی یا بچے لوگ نو بھی کرو پیسے کہنے تو مٹھی جاؤں باندھ ہونے دے بچے کو 10 روپے تو رائے تو چاہ گرو چیکا مارتی لتا کٹسی جی اس میں بھی پتا ہی پنجنا آتی دان آ سمجھ آئی نا جی نکے نکے بھی سمجھے کدے سکہ دے نا نکے نکے آپ پنجا لگا وہ بڑا نکل نہیں ماں نہیں لوٹ کیونکہ جوس نے ڈبا دان آمی پنجنا کا جی نہیں دینا 5 روپے اور لا بھائی طے ہوا اور 50 لاکھ کھاتا نہیں سمجھ آئی نہیں اور عیدیت وان کیسی آگے انہوں نے کہ تو چوانی دوانی ملے تو خوش ہوئے نا اور نکے نکے میں نے ہزارہ تو ملنے تو بھی راضی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں ماشاءاللہ ذہن انہوں نے بڑھا کے نہیں 500 لا یہ 1000 لا یہ 2000 لا تو فرمایا علم افضل ہے مال افضل نہیں تیسرا چوتھا سوال فرمایا علم افضل ہے یا مال فرمایا علم افضل ہے علم خرچ کرو گے تو بڑھے گا مال خرچ کرو گے تو کم ہوگا حضرت علی کا فرمان پانچواں سوال علی علم افضل ہے یا مال فرمایا علم افضل ہے مال افضل نہیں اس لیے کہ علم کو چور کا خطرہ نہیں مال کو چور کا خطرہ ہے علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے فرمایا علم افضل ہے مال افضل نہیں علم سے دل منور ہوتا ہے مال سے دل سخت ہوتا ہے مال سے دل سخت ہوتا ہے علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے مال افضل نہیں فرمایا کیوں فرمایا اس لیے کہ علم انسان کو عروج پر پہنچاتا ہے عزت دلواتا ہے اور مال انسان کو تکبر سکھاتا ہے علم بندگی سکھاتا ہے مال تکبر سکھاتا ہے اب مال والے دیکھ لو کوئی ایک کا دی ہو میں نے ورنہ جس کو 2 اور 2 400 روپے ہو سنے تو 400 روپے بول سی دو جو پہ نے جس نے 500 جڑا تو آدمی کیا نا ضرور 12,000 کے نیا سے صحیح نہیں 12,000 سے پہلے گیا تھا رش کے بیٹھا انتظار کیتا سواری کیوں کہ اگے پتہ نہیں ملنے یا نہیں ملنے سمجھ آئی نہیں رش کیا لے 3 روپے کیا جس نے وہ تو پیسے وینے گیا نا سر تلے سٹے یار 12,000 کے ساتھ پھر یا کچھ پھر وہ اما نہیں پیٹی چاہیے کہن بھائی 12,000 مل گیا نا جی پھر تو رش کیا لیا ہے جب سواریاں تو کرتے جو لوگ وہاں جو ہے انہوں نے اپنے دو ہی رہ اکثر بہنا جی کتنے جو ہے 2.5 کیوں 12,000 مل گیا نا 12,000 نہیں ملے یا تو میں نے سر تلے سٹے آج انہوں پتہ نہیں 3 بھی نہ لگو جو کولو نہ ہو کہ 3 بھی ضائع کرا 3 تے 3 60 ایک آدھ آدمی نے انہوں نے پیشہ نے ساڑھے گراؤں بھی نال گراؤں بھی پیشہ کہہ جانے انہوں نے کول پیسے ہونے نا جب پیسے اتنے چنگے لگنے نا 3 روپے رش کے دلانا موت لگتی دے ایسے سٹاپاں چھوڑ کے نا تو چنگی نمبر 2 دے کھلتے ہو سنے چنگی نمبر 2 دے تے کو جانا دے آؤں یتیماں گا کیوں جی میں جلدی جی ہاں کتنے بہنے آج جلدی اسٹیل ملنا ملازم ہے کتنے ایمرجنسی لگی ہے کتنے پہنچ رہے ہیں جلدی جی ہیں تو رش کیا لالا تے لالا وہ رش کا باہر کے نکل کے آئی کھلتے آ
اس وقت 3 بچانے کوئی سکوٹر لا گیا اس میں سمجھ آئی نہیں. میں ایک چلے میں نے بچی بھی خیر سواری جا کری میں کہا کچھ زنانی کہن کے آنا پہنا میں کہا تاں زنانی والے آن دے پہ یعنی خیر ہے پہن ڈگنی میں بھی نال پہ ویسے اسی سندھ چلے گئے جماعت تے ایک ساڑھے نال بزرگ ہے گرائے میرے لیے اسی آئے سٹاپ تے کھلتے ہیں جی ایک آدمی آ کر کہاں سائیں جانا ہے مگر جی سمرانی شریف جانا ہے سمرانی بیٹھو تو میں کہا پتہ نہیں کچھ سواری دینی بیٹھو اگے کوئی چیز ہی نہیں وہ اے جائیے کہ کراچی ساڑھے عبدالواحد صاحب بزرگ ہے مر گئے مسجد بنائی نہیں کراچی ساڑھا مدرسہ اس بس کی دیر تے پتریاں آنا کہ بھائی تو کنڈکٹر ہو سے وہ نشائی ہے پتریاں کون ہے نشائی بس ہوئی وڈی ٹھٹھا بدین انہیں علاقے چلنی ہے وہ بس جی جسے آئیے سٹاپ تے کھلتی رہتی وہ آواز بنانا ٹھٹھا بدین ملیل فلاں فلاں بس پیچھو نکل گئی تو پہ آواز لانا وہ ایک آدمی آتا کہ بس کے دوران مڑ گیا نا بس ہے وہ ایسا کر کس لوگ میں بٹھا سے وہ ایسا آنا بھائی بیٹھ جا سائیں اچھو اور میں کہا اچھو کدھر بیٹھنے پتہ لگا کہ رش کے مجھ کے لیے سکوٹر دے لوکاں پٹونے تو میرے نال گرانے اس بزرگ گیا رش کا جی وہ موٹر سائیکل دے بیو جی آنا صبر کرو اگے ماں بٹھانا اگے اس بزرگیاں بٹھانا پیچھے ایک زنانے آنکھوں تو ماں آنا پیچھے تو بیس میں آگا ہی کی پتا وہ میں آگا سائیں کیا کر رہے ہو ایک ہی آنا قرآنو وہ میں آگا قرآنو کیوں نا قرآنو میں اس آنکھا لے جی آئی صاحب اور آیا کہ آئی نام جانا آجی سلطان افسر صاحب ہے میں آگا آئی صاحب لے ہی بخی کرو اسا میں نے صحیح ہم نہیں جائے آنا قرآنو میں کیا مجھا آنا قرآنو بڑھیاں نے بڑھی میں ہوں جو اگے تو مشتار اسا میں بیٹھنا ساڑھے قرآنو سمجھ آئی نہیں اللہ پاک معاف کرے گی ساڑھی آل مسلمان نے تو حضرت علی نے فرمایا کہ علم انسان کو عروج دیتا ہے بلندی دیتا ہے مقام دیتا ہے اور جہالت انسان کو گمراہ کرتی ہے اس لیے میرے بھائی پیسے میری بھی ضرورت ہے میں بھی یہ نہیں کہ روزانہ صبح اٹھنا تو نالی جوڑانا تو نالے جو روزانہ جڑے کام کرنے لے تو نہ 500 ملنا تو بدلنا غریب نواز استاد جی حاتم تائی بڑھے میں بھی اتنا حاتم تائی نہیں ہے ہم مجھے آئی نہیں لگی بڑا سا کچھ ہے ہی اتنے اللہ کی دعا ہے کہ اللہ پاک دیوی بھی نہیں زیادہ سیتیاں ہی نہیں کہ مسیدی جو میں بھی ڈبے کنجے ہوں تو پتہ لگے استاد جی چھٹی کر کے جی استاد جی نے مال ملنا نہیں جی استاد جی مال ایسی شیطان چیز نے نہیں ماں کئی مواقع ملے پیسے اکٹھے کرنے نہیں اللہ نہ قرآن سامنے نہ پیا کئی مواقع پر میں کئی خطرہ ہی ان چکر بیان تو سیتیاں تیری بھی ٹاپ اتلتے ہو سیا پگڑ کا ہر پہ ہو سیا تو ڈبے ہوتے نہیں تو تلے ہوئے ہو سنی تو پتہ لگ سیا استاد جی سمجھ آئی نا جی وہ تاڑے ایک آدمی وہاں پہ کچھ نہیں آنا کہ ساڑھا نوجوان ہے تو 10 نم نہیں چاہنا تو شرم بھی آنی چاہنا وہ آنا میں کد اوپر وٹے سے دے کر آگے نا جا کو دیا میں آتا صحیح پر وٹے بھی آپ کو کتر آگے اور بھی دوسرے چیزیں میں دس وہ بھی کتر آگے اس نال بھی میں قدر آدمی سونا لگنا صحیح نہیں ہاں تو آنا میں آقا کدے دینا آنا جو میں آنا جائز ہے ایک بڑھا آدمی آیا نے میرے کو میں کہہ دیا غلط اس جاتو کہہ دیا مزیدی چھڑے بڑھا چٹی مکھن داڑی ماں نہ کیا کہ کسی میں آدمی کو مسئلہ سنا پڑھے لکھے کو کہ سینے تو بادشاہ بول سکنا آدمی میں کہا بالکل میں کہا پتران تو تلو چون من ہو بالکل چٹ کر چھوڑ تاکہ پتہ لگے بڈھے آدمیاں بھی شوق لگا جی سینے تو بال لانے اندازہ تسی لا کے نو کہڑے پاسے وجہ آنا جائز تین میں کہا جائز ہی جب ککڑی کونی جائز ہو قربانی دی تو میں کہا پھر بال مننے چھکتے ہو اے جے مسئلے پہ تھے لوگ پوچھتے ہیں میں حیران رہنا کہ پتہ نہیں اللہ پاک ماں تو کیجی آزمائش پاک کچھ نمازہ نہ مسئلہ نہیں پوچھنا کوئی زکوٰۃ نہ مسئلہ نہیں پوچھنا کوئی او مسئلے چلے ضرور نہیں یہ الٹے سے دے مسئلے اے ہی جائز جی ہی نہ جائز ہی جائز ہی نہ جائز داڑھی دے کلف لانی چاہیے جانی لانی چاہیے کتنی لانی چاہیے سمجھ آئی میں کہا توا ملنا چاہیے میں کہا توا چاہ کے نہ کرو ہی میں کہا روزانہ نے میں کہا 30-35 روپے لگے توا یہ کالو گروپ جڑا اس میں جادو اپنا انہیں حکم دینا ہے توا چاہ کے نہ کرو توا ہم رگڑا کرو ایک جماعت آدمی آیا تو 15 کے کتنے داڑے ساڑھے گران جماعت ایک کراچی وہ روزانہ ایک گرشو نہ جائے ہم جائیں آیا جماعت جائے صبح ویکوٹ میں چلا گیا میں کہا بھائی یہ کیا کروں عادت بڑھ گئی ہے عادت بڑھ گئی ہے سمجھ آئی ماں کا لگی آدمی آگا کہ تریمت آنکھے دا میں آقا تریمت آنکھے دا بیتا کالی میں دلامی پھر پیچھے نہ ہٹی آج ڈھلے دا نہیں کھانے لگی تریمت پہ آدمی ہے سمجھ آئیے نہیں میں آقا کدو تک تریمت آنکھ سیا کدو تک تو کالی میں دلا سے کدو تک ہی لٹرو کر دو بابا اندر جڑی چیز ہے وہ تو اندر ہے نا انسان اور کالیا میں دیا لانے نالتا نہیں آدمی جوان ہونا نا اور کالی مہندی لانا تو اتنا بڑا گناہ آنے کے گناہ تو بڑا گناہ ہی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جڑا آدمی کالی مہندی لانا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سی نہیں
لاؤ تسی کالیاں مہندی دے سر کرو کالے تے میں وینا ببو خان سونے بن کے رہو وکھا کتنی عزت ودی نے کالی داڑھی کرنے لگ سمجھ آئی ہے اور میری عمر 38 سال ہے 38 82 نہیں میری پیدائش نے 38 سال میری عمر ہے 38 سال تو اس نے سامنے میں چاہوانا داڑھی لاگے نا مہندی نا گنجائش بھی ملنی ہے سمجھ آئی نہیں ہاں جن کو ساڑھے کا گئی آسو کا گئی بیٹھے انہیں رتی مہندی لائی ہے رتی مہندی لاؤ رتی لانے لاؤ منع نہیں وہ دوئی بسم جی آنی ہو میکو جی او لاؤ سمجھ آئی نہیں بری بالکل کالا شاہ کالا کولا لائی کو لوائیں گے تو پھر صرف 2-4 تاڑے گزر رہے پھر وہ تلو ویگ تھا تلو نمونہ نکلے ہونا سمجھ آئی نہیں کوئی تاڑے پہلے ویگ کو تو ہمارے پاس تھا نہیں میں تو کئی آدمی نا اور وینے پہلے ہونے تو کوئی اور ہونے تو لائی کو پھر کیا رہے ہو بالکل 12 سال کے جوان ینگ شباب آ گیا جی پھر کوئی تاڑا بعد ویگ لے رولن رمبا شریف چلنا پٹ کے کھرجن پھر امید یہ دی وگوے نہیں ہے تو پھر ویگ چلے بنے تو میں نسے جیسے آدمی کام کرے ایدی نے موقع آنا پہنا انشاءاللہ اللہ پاک چاہا آئندہ جڑے جمعے آسن ان جمعے سے ساڑھی گفتگو قربانی نے بارے جو سی کہ بھئی قربانی کے مسائل بھی کم از کم سیکھ لیں جو قربانی دیکھو جو مسئلے نئے آ رہے ہیں نا قربانی پہلی گل تو یہ کہ کم از کم یہ تو پتہ لگے کہ قربانی ہے کس سے واجب ہے کئی لوگ ان کارنے اندر اگر داں آدمی تو قربانی واجب ہے تھے ایک ہی پکڑنے ایک ہی قربانی تو گزارا پڑا اس سال فلانے نے نائے نہیں 2 سال فلانے نے نائے نہیں 3 سال فلانے جنے نہیں بھائی یہ کل آئندہ جمعہ زندگی رہی اور انشاءاللہ یہ عشرہ آخری جو شروع ہو رہا ہے نا اپنا پہلا عشرہ ذوالحجہ کا بڑا قیمتی عشرہ ہے نبی علیہ السلام 9 روزے رکھتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس ذوالحجہ کے مہینے میں عبادت کرے والفجر ولیال عشر قسم کھائی اللہ نے ان 10 راتوں کی یہ جو 10 راتیں ہوتی ہیں ذوالحجہ کی قیمتی راتیں نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس آدمی نے 9 ذوالحجہ کو ایک روزہ رکھا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ 2 سال کے اگلے اور پچھلے اس کے گناہ معاف کرے ایک روزے کے اور جو 9 روزے رکھے اللہ کے رسول رکھتے تھے آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے ایام بیس کے ہم رکھے روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو لوگوں کو ضرور روزہ رکھیں اور عبادت ان دنوں میں کرے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں یکم ذی الحجہ سے آج کتنی تاریخ ہے جی ذوالقعدہ کی وہ سامنے لگے ہوئے اس پاس میں کتنی ہاں جی 25 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی 5 دن باقی ہیں ذوالحجہ شروع ہو عبادت میں ذوق ہو شوق ہو فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا مسلم میں روایت ہے یا رسول اللہ ان دنوں میں اتنی عبادت اللہ کو پسند ہے کیا جہاد سے بڑھ کر فرمایا ہاں جہاد سے بڑھ کر ہاں وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں گیا تن من قربان کر دیا وہ الگ بات ہے ورنہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں زیادہ عبادت کا اجر ہے تو ہم ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں ہو سکتا ہے اللہ پاک نے یہ موقع دیا 10 سال موقع ملے نہ ملے باقی قربانی کے جانور مسئلے نہیں پتہ ہے تو پوچھ لو منڈیاں وجنے تو پہلے مسئلہ ضرور پوچھ کرو علماء کو پوچھ کرو کہ جی گاں کے نیچا ہی نہیں فراڈیان کو بھی بچنے کی کوشش کرو جو رتے پیلے چونے شونے لا چھوڑنے نا تاڑا گائیاں نے بھی ماں چوئی ہونی ہے میں دی آندھی کے لوگ دیکھو پوچھ رہے تھے بھی تھے متھے تھے بھی تھے اتنے بھی تھے کوئی پھول تے کوئی اتنے لکھنے ایک آدھی سمجھنا جو جو عید مبارک لکھنے لال میں گی بھی پیسی ہوتی عید مبارک لکھیا عید مبارک ہاں ایک سال گزرے سال تو اگلے سال نکال میں گئے تھے کہ جلانا گاڑی تے لکھیا چھمک چھلو واقعی یہ چھمک چھلو جڑی ہے نا اس میں گوشت زیادہ نہیں کلسی نے یہ چھمک چھلو تو لکھ چھڑا دے چھمک چھلو کی پہ گائیاں تے لکھنے دی سکوٹر نے پیچھے ویکو اگے ویکو سمجھ آئی نہیں میں سکوٹر پیچھے پڑھ لینا تو جاپت بیٹھے بوتھر وہنا نا تے پیچھے چیز لکھی کنگ فلانا تے فلانا تیسمر خان تے فلانا ببو خان پتہ نہیں جتنے کھوتے اتنے کھوتے پیچھے سکوٹر تے کی اگے سکوٹر نے کی ہاں سمجھ آئی نہیں جی ہاں ایک رش کیا رہا رشتوں پہ چلانا گانے لگے پیچھے 2-3 زنانے تے رشی تے کی لکھیا ویک چال چکوری یا رش کا اور 3 ڈبے پہ چکوری بنا دو 3 ڈبہ جی 1500 نے رش کا جا کے تو کی لگا ساڑھے بھائی بھی کاری افضال ہوتے لگا پتہ نہیں نور کی برسات کیڑی برسات اور رش کا رہنے دو سکوٹر رہنے دو کھوتے تے ڈنگراں تے گائیاں ڈنگر رہن دو انہاں تے عید مبارک تے چھمک چھلو تے فلانی پھلو تے ای چیزاں نہ لکھو ڈنگر مان کے سیدھا انسان والے کم کرو تے جتنی مناسب جی اچھا اللہ ایک مسلمان پوچھا کتنی بچت کھا سکنا میں آقا جتنی ضرورت تیری اتنی کھا اتنی بھی نہ ہو کہ میں آقا اگلے نے گچے تے چھرا پھیر کے آ رہے تے تو خوش ہو کے کرے آ رہے ہاں میرے تو زبردست جی ساری لگا سی
تے گزرے سال ایک مسلمان آیا عیدی نے اگلا تڑا تے چیڑی بھی غریب ہے جی پائے اور بالکل یتیم بنے تے عیدی نے نماز بھی میرے حال ہے اگلے تڑے اس نہیں پڑھنی ہے کیونکہ جڑا طبقہ ڈنگر وچ رہنا نا عیدی چیزیں تو پاک نے یہ تو ڈنگر وے کوئی دن تارے لوگ عیدی نہیں تیاریاں پہ کرنے اج وڈا تیڑا واجب دو ادا کرو انہاں ڈنگر نہ پے دوڑو بھائی عیدی نے تارے بھی نہ آرام نہیں ہے کیوں جی ضروری ہے نا ڈنگر ویچنا ثواب کا کام ہے عید تو پھر خیر پڑھ کے انسان نہ پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ایک آدمی نے ڈنگر نہ ویکو سن کے میرے کو آیا تو ماں اللہ کے کوئی تویز دو کی دو تویز دو میں کہ تویز جمعے نے جائے جمعے جامی ہے انشاءاللہ اللہ پاک جا تو میں اجے تویز دے کہ ڈنگر تیرے چھالا مارنا ویک میں سن اور ڈنگر ویچنے سے نہ تویز دوڑ لے رہی مسیدیاں نہیں آنے سے تیار بار بار تویز دیکھ کے دو تویز لکھا اگلا وجہ اگلا ٹھیک ٹھاک آوے منڈیاں کول جڑانا چاہے ہوئے دو جو بے 2 لاکھ روپے ہوئے تیری گاں جڑانا 5000 نہیں ہوئے بے تویز ایجا لکھا کن اکھیں مرچہ پہ ہوں وہ 2 لاکھ دے کے تیری منڈی ٹنڈی گاں جن یا نکلیاں پسلیے بجے دیاں وہ چاہ کے کل کھڑے تو وہاں جی قربانی بھی کر چھوڑے سمجھ آیا ایجا تویز لکھ کے چاہ دے کہ جڑے تویز نے بعد پتہ لگے کہ تیری گاں جڑانا آئی تا 1.5 من بر 3 من ہونے لگ پئی سمجھ آئی نہیں تیری گاں لنگڑا ٹورنی تو چھالا مارنے لگ ایجا تویز لکھتے ہو یہ اور تویز نہ ڈنگر ویک سنو میرے اوپر آؤ یہ اور تویز لکھانا رہا تب کبھی تیرے گرائیں یہ ساری گرائیں نے گلنے اللہ معاف کرے ڈنگر صحیح لوکاں ریٹ دسو سونے ریٹ دسو اچھا ریٹ لاؤ کوڑ نہ مارو جس کوڑ مارنا بپاری اے تو سمجھنا کہ ہاں ادھر بھی 100 ٹال افسوس بڑے تو ادھر بھی 100 پیسوں کوڑ مار کے ای بپاری کدی بھی کچھ نہیں ہے کوڑ کی مارنا اے یہ قرآن کریم نما پتا نسخہ کتنا 200 روپیہ ای آنا کمپنی جو کتنا لگی 80 روپے نا پھر اگے چلنا بپاری حضرت تک 200 روپے نا اے ہوں جی میں دکان آ گیا اس کو کہنا استاد جی دینے تو 350 نا پر تسی کدے آئے ہو پہلی باری آئے ہو تو آؤ تسی 300 چاہ دو سمجھ آئی نہیں ہوں ماں استاد جی پتا 200 نا 100 میرے کو بھی فالتو گنا تو ٹو بھی میرے چال کے ہاتھ بھی پھیر کے داد استاد جی تسی پہلی باری آئے ہو اے جا ڈنگرا والے نبی صاحب کے داد بس اللہ نہیں قسم میں ماں بچہ نہیں قسم میں ماں روٹی حلال نہ ہوئے انہیں یہ قسم تو سنو کہ اللہ جانا نے اتنا ذلیل ہو سنے جڑا قسم چاہ کے کوڑیاں اور بابا اللہ نے رسول فرما کر کہ جڑا قسم چاہ کے ڈنگر ویچی چیز تو ویکے سی برکت نہ سی پھر چاہ کے آن پھر دوئی پاسوں نکلے سن ایسا سے حلال کمائی اگر کوئی ڈنگر آننا 5000 نہ مثال نے طور تے 1000 کھانا 1500 کھانا 1500 کہنے 2000 کہنے چلی اس نے حق حلال نہیں مزوری اس محنت کی تھی منڈیاں گیا ڈنگر آندے اس قربانی دی چیز گڈیاں نہ کرائے دیتے ساری چیزاں مد نظر رکھے بر ایک باری امیر بڑھنے کی کوشش نہ کریو جنہ بڑھنے کی کوشش کی تھی تو وہ آؤں پرتے تلے آئے نے تے اللہ پاک ایک ڈنگر دو سے بیچ چھوڑ سونا تے 2 ٹار ڈنگر پھر عید نے تاڑے عید بھی چلی گئی تے ڈنگر بھی سستے وکا جی ایک آدمی وہ ساڑھے محترم بھائی دا انا ڈنگر ایک آدمی آیا تے پہلی بونی اگر بھائی کتنے بیچنے ہو کتنے 1000 نہ وہ انا 1000 تو تلے دے لیا یعنی 70000 ڈنگر ہے وہ انا 68000 چاگلو نہیں جی نہیں دعانا نہ بیچی بھائی لاکھ تو تلے نہیں ہے جو عیدی نے دوئی داڑے گئے تو 55 نہ بیکانے وہ 55 برکت والے آئے نے 55 نہ بیکے نے پہلے 68000 نہ بیچنے سے تیار نہیں ہونے حلال کماؤ حلال کھاؤ تو انشاءاللہ اللہ پاک برکت دیسی نے تو کدے آرام والے پاسے گئے ہو تو لوگوں نے جو بھی تو لوگ تو چاہ سو جس قربانی کرنی ہو تو کہ نہ ڈنگو وہ تو خیر 1000 روپے مہنگا تو بعد ایسا کر سو نے نہیں کرنے کسی 1500 چھوڑو بلکہ وپاریاں نے کی کام نے وہ یار اللہ نے نہ ہے کہ نہ ہو لالا قربانی کرنی ہو قربانی کی 1000 دو ویکھنا دے ایسا دے 500,000 روپے فالتو قربانی کی ویکھنا سمجھ آئیے ایسا نہیں آنا وہ جو لو میرا پراوا میں 55,000 نہ تھا 55 نہ تو کھڑا ماں بھی کوئی اجر ملوا جی پتہ لگے کہ پہلی یاری کی ایسا نہیں ہے ایسا ریکارڈ کچھ نازی ہے کہ کچھ وپاری ہے کرے کہ ساری پتہ لگے کہ ڈنگر جڑانا جس قیمت آنا تو اس سے چاہتا ماں بھی کوئی اجر ملے دوئیاں ہی اجر 10 دن جس طرح سے روٹی کھانے مندر سے بیوا جتنی لوٹ شوٹ بچے نا تو کوئی کھانے سے تیار نہ تو استاد جی آ کے غریب نواز سنت پوری کرو جی میں کہیں سنت میرے ہی ذمہ لگ گئی ہاں اور طالب علم نہ کھا سن جڑی بچی خوشی ہونی تو میرے ذمہ لا تو سنت پوری کرو جی پلیٹ صاف کرو تو استغفار کرنی تو ساتھ سے سمجھ آئی نہیں وہ بس میں چڑھا کر میں کو تاجی میں سنت پوری کرنا تو نال فروغ میرے جملے ہاں نا جی اور سنت پوری کر رہا جتنی طبیعت بنی کھاتی تو زیادہ کھا تو پھر میں آ کر پھر بڑا مست بڑھتی تو سنت میں آ کر دنیا دے پوری کراؤ تو بعض آدمی ہو رہے نا تو سواب تو کہ یار فلانا کام ہو سوابے نے تو کر تو بھی تو کوئی سواب کما تو بھی کوئی دے صحیح ہے جی انشاءاللہ کوشش کرو اگلے جمعہ اللہ پاک زندگی دیتی انشاءاللہ تو مسائل تھوڑے جو پر کوشش کریو انشاءاللہ اسی کہ قرآن جی آ گئی صحیح نہیں ہاں میں تو روٹی بعد کھانی نہیں تھی کھا جا کے آؤ پتہ پتہ ہو سکتا روٹی ملے نہ ملے مک بھی ملی کار میں اتنا تو ایسا کوشش تھوڑی جی کرو پہلے آ رہا کرو قربانی تو نہیں تو یہ تو ایک بھی ہوئے نا
پھر ماں امید ہے کہ کدے تسا ایجا زدہ چڑھ رہے ہو تو میں بھی ضدی ہیں میں ضد دین کے بارے کر دیں پھر ہو سکنا 2.5 کے کام نہ رکھتے ہوں آج تو 1.5 مہینہ تو پھر 2.5 وہی تھا ایک آدمی انا مولوی صاحب انا میرے کو نکانا تو نے گرائی انا میں غریب نواز صاحب گلو بڑی چنگیا کرنا پر ٹائم نہ پا باندھ نہیں میں آقا جی آدمی کون ہے مولوی اکثر نہیں دسا آنا آدمی میں سمجھ گیا میں کہا کچھ بھی آدمی ہو سکتا ساڑھے کے رائے میں کیڑا آدمی ہے جی جس آدمی اور تسے جو جتنے بیٹھے ہو کیڑا آدمی جڑا جمعہ پڑھ کے کوئی عام کام کرتی جی جس بغیر گزارا ہے جمعی نمازہ تو بعد ہر آدمی کار وان کے تے روح افزا کی شربت پینی ہے ٹھنڈی شربت بھی دی پھر کی کرے نا جی نکے نکے آدمی تسی باہر نکلو بو بند کر چھوڑی اے جی لیٹیں جی دیگری ہر خور لائے مجھے بکوسو سونا ہی نہیں یا وہاں کے پہ کہتے تو غیبتہ کر سو تو اللہ نے کار بیٹھے ہو ماشاءاللہ کوئی اللہ رسول نکال گھنٹہ تو زیادہ سو پتہ نہیں زندگی نہ بھروسہ نہیں ماں بھی تسی کدے ٹائم تے آؤ نا میں 12 بجے الحمدللہ فکس مسجد پہنچنا تسی بھی 12 تے سارے آ رہے ہو الحمدللہ تسی ویکھو میں پورے ایک جمعہ پڑھا سا بڑے 12 تے پہنچ سونا اور تسی میں آواں دے پہلے ہی 2 پلر انہاں مخاطب کر کے نہ گل سمجھاواں تسی سنو جی حضرت علی نے فضائل تے پھر بعد انشاءاللہ خود میرے ٹائم تے تسی پہنچ کے آؤ تے پھر بڑا مسئلہ ہو تسی ٹائم تے آنے کی کوشش کرو ماں تو بڑا افسوس ہونا میرے کو دامان حضرو یاسین کتوں مزمان آئیں سمجھائی نشین کتوں آگے بیٹھے مزمان میں آنا چاہ کے بیٹھیں جی 12 بجے پہنچائیں 12:15 تو پہلے پہنچائیں تے گرائیں نے ماشاءاللہ پبلک جڑی ہے یہ بس اس ٹائم تے یعنی خود میرے ٹائم تے یہ بڑا نقصان نے جڑوڑا سی اپنا پہ کرنے میں کوئی جڑی غلط تو سن کے جان اور خود میرے ٹائم تے جڑے گھروں اٹھ کے آدھوں روٹیاں کھا کے انہیں نہ غلط و معروم رہ کر یا نہیں اور انہیں نہ پتہ ہو سن کل نقصان اپنا کر اللہ پاک آپ کے دعائے جو کچھ کہا رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق